بڑا شکر ہے بہت سال کے بعد پاکستان میں اچھی خبریں آنے لگی ہیں، معیشت جو ڈول رہی تھی وہ سنبھلنے لگی ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو بار بار یہ خبر آتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ ڈوب گئی ہے. وہ باتیں ہم سنتے تھے کہ آج ڈیفالٹ کرے گا یا کل ڈیفالٹ کرے گا، اس کو شری لنکا سے ملایا جاتا تھا. لیکن آج 10 ماہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، نواز شریف صاحب کی حکومت کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو، کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے. آج خبر یہ آ رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ نے پورے 76 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. پچھلی حکومت نے 4 سال میں کیا کیا؟ ان کا جب منہ کھلتا ہے گالیاں نکلتی ہیں. ہم کچھ سیاسی جماعتوں کو لاحق بیماریوں کا بھی علاج کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک وطن میں تقریب سے خطاب. کہا ڈولتی معیشت سنبھل رہی ہے، مہنگائی کم ہو گئی، اسٹاک مارکیٹ نے تاریخ رقم کر دی. سنتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، پاکستان کو سری لنکا سے ملایا جا رہا تھا. 10 ماہ میں ہی پاکستان ترقی کرنے لگ گیا ہے. مخالفین حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. زبانی جمع خرچ نہیں، عملی اقدام پر یقین رکھتی ہوں. مویشی پال اسکیم کے کارڈ کا دائرہ کار پھیلاتے جائیں گے. پنجاب کے پہلے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا. مریم نواز نے پاک وطن میں لائف سٹاک کارڈز بھی تقسیم کیے. آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل تھے، نہ ایمرجنسی نافذ تھی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا. آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے پرویز مشرف کے دور میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی. ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر عدالتوں سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا. جسٹس امین الدین نے کہا بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے، صرف عملداری معطل ہوتی ہے. جسٹس نعیم افغان نے کہا 9 مئی کے 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں. یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس فوجی عدالت میں جائے گا، کون سا ATC میں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کسی جرم پر کون اور کیسے طے کرتا ہے کہ کیس کہاں جائے گا؟ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا تذکرہ. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا اب کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس فوجی عدالت میں چل سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں چل سکتا. سماعت کل پھر ہوگی. اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن. حکومت نے کہا کہ جی ہمیں ریٹرن میں دے دیں. ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں آپ یہ ڈیمانڈز ہماری میٹنگ کے منٹس کا حصہ بنا دیں. 3 جملے لکھنے ہیں نا، اور کیا ہے. اس کے بعد کیا ہماری میٹنگ ہوگی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اس کا جواب ہمیں دے دیں اور آگے چیز بڑھ سکے گی. ایک دوسرے کے خلاف بیان داغ دینا سے مذاکرات کے لیے ماحول خراب ہوگا. مذاکراتی ٹیم نے ملنا تھا. خان نے کہا کہ اگر ان کو ملنے نہیں بھی دیا جاتا ہے تب بھی تیسرے یا چوتھے سیشن کے لیے بیٹھنا چاہیے. اور ساتھ میں تحریری مطالبات جس کو انا کا مسئلہ بنایا گیا تھا، خان نے کہا دے دینے چاہیے تھے. تحریری طور پہ دینے میں کوئی حرج نہیں. بانی PTI اور مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کی کوششیں تیز. PTI کا بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل حکام سے رابطہ. بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں جیل حکام ملاقات طے ہونے پر آگاہ کریں گے. عمر ایوب کی ہدایت پر گزشتہ روز بھی رابطہ کیا تھا. جیل مینول اور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق آج ملاقات کا دن ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا ملاقات کرانا جیل مینول میں شامل نہیں. حکومت اپنی بات سے مکر رہی ہے. حکومت واقعی اختیار رکھتی ہے تو بانی سے ملاقات کرائیں. مذاکرات سے متعلق 3 مطالبات ہیں. 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور کارکنان کی رہائی کے مطالبات ہیں. شیر افضل مرت کہتے ہیں بانی PTI نے بہت لچک دکھائی ہے. بیان بازی سے مذاکرات کا ماحول خراب ہوگا. کے حوالے
حوالے سے جو ہماری کمیٹی کی ملاقات ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہمارے ادھر چیئرمین ہیں حکومتی طرف سے جو ہمارے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب وہ میرے خیال ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ملاقات خان صاحب کی کمیٹی کی ہوگی اور انشاءاللہ کمیٹی سے بھی بات ہوگی. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ وزراء ہٹا رہے ہیں, کیا اس بات پہ سچائی ہے؟ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک نیوز آ جاتی ہے اس طرح کی, جب کوئی حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ حکومت کا اناؤنس ہو جاتا ہے خود ہی. جب کوئی وزراء ہٹائے جائیں گے تو میں اناؤنس کروں گا, سوشل میڈیا تو اناؤنس نہیں کرے گا یار. وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع ہے. بانی پی ٹی آئی سے انفرادی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی. بولے کابینہ میں رد و بدل سے متعلق فیصلہ میں ہی کروں گا. سوشل میڈیا پر غلط خبریں شیئر ہو رہی ہیں. پالیسی ریٹ مرحلہ وار کم ہوگا. آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 ارب سرپلس ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تاجر برادری سے خطاب, کہا ڈالر کی دستیابی کا مسئلہ نہیں, امپورٹ کے لیے ڈالر بآسانی دستیاب ہے. سب سے بڑا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے. رواں مالی سال مہنگائی کا ہدف 5 سے 7 رہنے کا تخمینہ ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے درآمدات پر کوئی پابندی نہیں. بجلی کی کل قیمت کا 75% کیپیسٹی چارجز ہیں. 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم ہو چکے. 16 کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اب حکومتی آئی پی پیز کی باری ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کی قومی اسمبلی کی پاور کمیٹی میں بریفنگ, کہا خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں. آئندہ 5 سے 7 سال میں کہ الیکٹرک کا 500 ارب روپے منافع مانگا جا رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ ناجائز ہے. میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں وزیر توانائی نے کہا 1100 ارب روپے کی بچت کر چکے. تمام آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی. نظر ثانی کے بعد عوام کو بہت اچھی بچت ہوگی. آڈیو لیکس کیس, علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. سیشن عدالت اسلام آباد نے سماعت کی. شریک ملزم اسد عدالت پیش. ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ. دوسری جانب ڈی چوک احتجاج کیس میں 200 سے زائد ملزمان کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ. اے ٹی سی اسلام آباد میں سماعت. عمر ایوب سمیت دیگر رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 7 فروری تک توسیع. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کا کیس. الیکشن کمیشن 15 جنوری کو سماعت کرے گا. کاز لسٹ جاری. بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے. پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف ریفرنس خارج. الیکشن کمیشن نے نااہلی ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا. فیصلے کے مطابق سینیٹر سیف اللہ بڑو ٹیکنوکریٹ کی اہلیت پر پورا اترتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت ایوان کے خلاف ریفرنس بھی مسترد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال. محسن نقوی نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں ڈونلڈ بلوم کی خدمات کو سراہا. دوسری جانب وفاقی وزیر انسداد منشیات محسن نقوی کا اے این ایف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. وفاقی وزیر نے منشیات سمگلنگ کے خلاف اے این ایف کی کاوشوں کی تعریف کی. اسرائیل کی صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا متنازع نقشہ جاری کر دیا. فلسطین کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا. دوسری جانب غزہ میں صہیونی فورسز کی جاری تازہ بمباری سے مزید 50 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہو گئے. شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل. خان یونس پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید اور 5 زخمی ہو گئے.
सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ नक्शे की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है बेबुनियाद और इंतहा पसंद इकदामात इसराइली हुक्काम के ग़ासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उर्दन, लिबनान, शाम के इलाके इसराइल में डालने का मंसूबा इंतहा पसंदी है। ममालिक की खुद मुख्तारी और उनकी सरहदों का एहतराम किया जाए। ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम से ही क़याम अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। कतरी वजारत खारजा का कहना है ये इकदाम दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात की भी नक्शे की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। मुल्क के मैदानी और बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, बर्फबारी के बाइस पहाड़ी चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी लेह में पारा -13, स्कर्दू में -12, गुपस कालाम स्कर्दू में -9, बगरोट हुंजा -6 रिकॉर्ड। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -6, कल्लात में -7 डिग्री रहा। कराची में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में रात के औकात में धुंध गराज, कौमी शहराओं और मोटरवेज पर ट्रैफिक मुतासिर। बिजली की कीमतों में कमी ना हो सकी। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 2000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मजीद टैक्स लगाए जाते हैं। IPPs बंद होने से पैसा आ रहा है तो बिल कम क्यों नहीं हो रहे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली। अगले साल में आने वाली हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। फेज 2 में आने वाली नई स्कीमों पर पेशगी काम शुरू करने का फैसला। मरियम औरंगजेब का कहना है तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त होगी, ना मयार और शफाफियत पर समझौता होगा। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा ताजिरों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। IMF की वजह से मज़ीद इकनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वालों के लिए खुशखबरी। 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब। कल से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात होंगे। तादाद मुकम्मल होने पर दरख्वास्तों की वसूली फौरी रोक दी जाएगी। पटियाला जेल रावलपिंडी में हादसा। तामीराती काम के दौरान लिफ्ट गिरने से मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक मजदूर गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक कोटा 2 से था। हादसे के बाद काम बंद कर दिया गया। दुबई में अफगान तालिबान और भारतीय हुकाम के दरमियान अहम मुलाकात। चाबहार बंदरगाह से तजारती सरगर्मियों को फरोग़ देने, क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री और अफगान कायम मकाम वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक भारत ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुँचाया। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा। ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत की मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। पुरानी इमारत में दोनों ड्रेसिंग रूम्स का भी जायजा लिया। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में तय। ट्रॉफी से कबल से फरीकी वनडे सीरीज के 2 मैचेस भी होना है। साइम अयूब का लंदन में एक चेकअप हो गया, दूसरा मुआयना आज होगा। आर्थोपेडिक डॉक्टर ने साइम अयूब का तफसीली मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी स्कॉट में शमूलियत का फैसला होगा। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले कौमी टीम को धचका।
विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह फिटनेस मसाइल का शिकार, प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से सूजन और दर्द, 3 रोजा मैच और टेस्ट सीरीज में शिरकत मशकूक।